کل کے لیکچر کی ایک بات رہ گئی تھی، اشہر حرم میں یعنی حرام مہینوں میں لڑائی کرنی چاہیے کہ نہیں؟ تو اس آیت سے اور دیگر آیات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اشہر حرم میں لڑائی ممنوع ہے۔ بعض علماء کے نزدیک یہ حکم منسوخ ہو گیا، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ حکم منسوخ نہیں ہوا، اور اگر کوئی اشہر حرم میں کفار کی طرف سے لڑائی شروع کرے تو پھر مسلمان دفاع میں جواب دے سکتے ہیں، خود سے انیشیٹ نہیں کر سکتے لڑائی کو۔ سمجھ آ گیا؟ جی ہاں، کن کی؟ وہ میں نے بتا دیا نا، وہی نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین آمنوا والذین هاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، اور وہ لوگ جنہوں نے جہاد کیا اللہ کے راستے میں، یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ سبحانہ و تعالی معاف فرمانے والے، رحم فرمانے والے ہیں۔ آمنا آمنا آمنو جمع مذکر غائب کا صیغہ، باب افعال۔ ہاجر ہاجرا ہاجرو جمع مذکر غائب ماضی، باب مفاعلہ۔ ہاجرا یہاجرو مہاجرتن۔ جاہد جاہدا جاہدو جمع مذکر غائب فعل ماضی، باب فاعلہ۔ ہاجرہ یہاجر مہاجرتن وحجارن فہو مہاجر۔ جاہدہ بتا رہا ہوں کہ حاجرہ بتا رہا ہوں؟ حاجرہ۔ پھر جاہدہ آ گیا، جاہدہ یجاہد مجاہدتن، یہ بھی وہی والا باب ہے، باب مفاعل۔ رجا یرجو رجاءن، رجا یرجو رجاءن، یرجو یرجوانی یرجونا جمع مذکر غائب فعل مضارع، باب کون سا ہوا؟ نصر ینصر، رجا یرجو رجاء۔ اس آیت کی تو واضح ہے تفسیر کہ جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، وہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں۔ قل فیہما اثم کبیر، آپ کہہ دیجئے کہ اس میں بڑا گناہ ہے۔ ومنافع للناس، اور اس میں لوگوں کے لیے نفع بھی بہت سے ہیں۔ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا، اور ان کا گناہ بڑا ہے ان کے نفع سے۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں۔ قُلِ الْعَفْوَ، آپ کہہ دیجئے جو ضرورت سے زائد ہو وہ خرچ کر دیا کرو۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، اسی طرح خوب کھول کے بیان کرتے ہیں اللہ تمہارے لیے نشانیوں کو تاکہ تم غور و فکر کرو۔ سأل یسأل، فتح یفتح، منافع جمع ہے منفعت کی، منافع جمع ہے منفعت کی۔ اسم کہتے ہیں گناہ کو، عفو کہتے ہیں جو زائد ہو، عفا یعفو عفواً، اس کا مطلب معاف کرنا بھی ہوتا ہے
اور جو زیادہ ہوتا ہے، ایکسٹرا ہوتا ہے، ایڈیشنل ہوتا ہے، اس کو بھی عفو کہتے ہیں۔ اچھا جی، اب اس آیت کی ذرا تفسیر لمبی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شراب کے متعلق 3 باتیں ارشاد فرمائیں۔ پہلا حکم یہ والا تھا جو آیا کہ شراب اور جوئے کے متعلق وہ آپ سے پوچھتے ہیں، ان میں ان کے لیے تھوڑا بہت نفع بھی ہوگا لیکن ان کا نقصان زیادہ ہے۔ یہ والی جب آیات نازل ہوئیں تو اس وقت صحابہ کرام میں سے جو گہرا غور و فکر رکھنے والے تھے انہوں نے شراب کو چھوڑ دیا، لیکن شراب کی حرمت واضح طور پر نہیں آئی۔ ٹھیک ہے جی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک محفل کے اندر سب کو شراب پلا رہے تھے، اتنے میں نماز کا وقت آ گیا تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی اور سورہ کافرون غلط پڑھ دی نشے کی وجہ سے۔ تو پھر قرآن کریم کا دوسرا حکم آیا، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، نماز کے قریب مت جاؤ جب کہ تم حالت نشہ میں۔ اس وقت بعض اور لوگوں نے شراب چھوڑ دی کہ اگر نماز سے پہلے نشہ اتارنا ضروری ہے تو اس کا مطلب ہے کہ شراب کوئی اچھی چیز نہیں۔ اس کے بعد پھر ایک واقعہ ہوا، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غالباً گھر تھا اور وہاں پہ محفل جمی ہوئی تھی۔ تو ایک صحابی جو ہیں انہوں نے کچھ اشعار پڑھے اور ان اشعار میں انصار کی ہجو کی، یعنی تھوڑی انصار کی برائی بیان کی، یعنی مدینہ منورہ کے رہنے والوں کی، وہ مہاجر تھے۔ تو اس موقع پہ ایک انصاری جوان نے اونٹ کی بڑی ہڈی مار دی انہیں اور ان کا سر پھٹ گیا۔ تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے تو اس موقع پہ سرکار نے دعا کی کہ یا اللہ شراب کے بارے میں شافی حکم نازل فرما۔ اس پر پھر تیسری آیت آئی، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ جب یہ والی آیت نازل ہوئی تو اب شراب کی واضح طور پر حرمت ہو گئی۔ تو تفسیر، حدیث اور تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جس کے ہاتھ میں بھی شراب تھی اس نے چھوڑ دی، جس نے ابھی ہونٹوں کو بھی لگائی ہوئی تھی اور اس تک حکم پہنچ گیا کہ شراب حرام ہو گئی ہے، اس نے چھوڑ دی۔ اور جن لوگوں کے پاس شراب مٹکوں میں محفوظ تھی انہوں نے مٹکے بھی توڑ دیے۔ بعض حضرات جو ہیں انہوں نے ایک جگہ کے اوپر سرکار کے حکم پر شراب کے مٹکے جمع کر دیے اور عرض گزار ہوئے کہ ہم نے مٹکے رکھ دی ہیں، اب جیسا حکم ہو آپ کا۔ سرکار آئے اور سرکار نے وہ سارے کے سارے توڑ دیے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سارا مال جمع کر کے تو وہ گئے ہوئے تھے ملک شام شراب لینے کے لیے۔ مدینہ منورہ میں بھی داخل ہونے لگے تھے تو کسی نے بتا دیا کہ شراب جو ہے نا وہ حرام ہو گئی ہے۔ انہوں نے اپنی ساری کی ساری شراب ایک جگہ پہ جمع کی اور اس طرح سرکار کو بتا دیا تو سرکار نے حکم فرمایا کہ سب مٹکے توڑ دو۔ تو جتنا مال متاع ان کا تھا وہ سارا ختم ہو گیا، لیکن اسلام کے حکم پر قربان کر دیا اپنا سارے کا سارا مال۔ اچھا، اب یہ کہ جو شراب ہے اس کو حرام قرار کیوں دیا گیا ہے؟ تو اس میں آپ اگر ماڈرن میڈیکل سائنس کو بھی پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ شراب کا جو نفع ہوتا ہے، جو فائدہ ہوتا ہے وہ وقتی ہوتا ہے، وہ وقتی ہوتا ہے۔ وقتی طور پر جسم کے اندر جو دوران خون ہے وہ کافی ہائی ہو جاتا ہے، تیز ہو جاتا ہے شراب کی وجہ سے، اور اس کی وجہ سے انسان کو جسم میں قوت محسوس ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ یہ سمجھتا ہے کہ شراب کا مجھے فائدہ ہو رہا۔ لیکن ان دی لانگ رن شراب کا نقصان ہوتا ہے۔ کئی طرح سے اب شراب کے نقصانات سامنے آئے۔
مردوں اور عورتوں کے اندر بچے پیدا کرنے کی صلاحیت شراب کے پینے کی وجہ سے خراب ہو جاتی ہے۔ اس پر بھی پیپرز موجود ہیں، میں لنک آپ کو بھیج دوں گا، پڑھ لیجئے گا۔ اسی طریقے سے شراب کا جو ایکسیسو یوز ہے، اس سے گردے خراب ہو جاتے ہیں۔ اچھا، پھر اسی طریقے سے شراب پینے والا آدمی جو ہے وہ ایک خاص دورانیے کے اندر عقل سے بالکل خالی ہو جاتا ہے، اور آپ کو مغرب میں جو فیٹل قسم کے ایکسیڈنٹ نظر آتے ہیں وہ سارے کے سارے اس وجہ سے ہیں کہ شراب پی ہوتے ڈرائیورز، اور شراب کے میں ان کو سمجھ ہی کچھ نہیں آتی۔ اور خمر کو خمر کہتے اس لیے ہیں کہ خامر کا مطلب ہوتا ہے پردہ ڈالنا، والخمر ما خامر العقل، شراب وہ ہے جو عقل پر پردہ ڈالتا ہے۔ تو اس لیے اسلام نے اس کے مفاسد کو دیکھتے ہوئے اور اس کے گناہوں کو دیکھتے ہوئے اس کو حرام قرار دیا۔ دو چیزیں شریعت اسلامیہ میں خاص طور پر سرکار نے ذکر فرمائی ہیں کہ جن کی پوری چین پر لعنت فرمائی ہے۔ پوری چین بنتی ہے نا کسی انڈسٹری میں، کوئی را مٹیریل کہیں پہ پیدا ہوتا ہے، پھر وہ را مٹیریل کہیں لایا جاتا ہے، پھر کسی فیکٹری میں آتا ہے، پھر کسی فیکٹری میں پروسیس ہوتا ہے، تو یہ پوری کی پوری جو چین بنتی ہے، یعنی جس کو آپ کہتے ہیں فرام فارم ٹو کنزیومر، یعنی جہاں پہ وہ چیز پیدا ہو رہی ہے اور جہاں وہ چیز استعمال ہو رہی ہے، تو پوری چین، دو چیزیں ایسی ہیں اس کی پوری چین پر سرکار نے لعنت فرمائی ہے، ایک شراب ہے اور ایک سود ہے۔ کیونکہ چنانچہ ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ شراب پینے والا، پلانے والا، جس کی طرف اٹھا کے لے جا رہی ہے وہ، جو اس کو نچوڑنے والا ہے، جس کے لیے نچوڑی جا رہی ہے، سب کے اوپر لعنت۔ اس طرح فرمایا آکل الربا، سود کھانے والا، و موکلہ، کھلانے والا، و کاتبہ، سودی معاملہ لکھنے والا، و شاہدیہ، اور سود پر دو گواہ، اور یہ سب پر لعنت فرمائی۔ اور ایک روایت میں ہم سواء، سارے گناہ میں برابر کے شریک۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات ارشاد فرمائی جوئے کے بارے میں۔ اب جوئے میں بھی بظاہر جو ہے نا فوری طور پر کوئی نفع محسوس ہوتا ہے، جو جیت گیا اس کو نفع ہوگا، لیکن بالآخر اس میں نقصان زیادہ ہے۔ پہلے تو یہ سمجھ لیں ہلکا سا کہ جوا کسے کہتے ہیں۔ جوئے کی تعریف یہ کی جاتی ہے کہ جوا ایسی چیز ہے جس میں کسی امر موہوم کے اوپر، وہمی چیز کے اوپر پورے کا پورا نفع یا پورے کا پورا نقصان جو ہے نا وہ لگا دیا جائے، پورے کا پورا نفع اور پورے کا پورا نقصان لگا دیا جائے، اور وہ امر موہوم ہے، اس کا کوئی پتہ نہیں۔ سمجھ آ گئی بات؟ اور آج کل کے دور کے اندر جوئے کی سب سے بڑی جو شکل ہے وہ مخاطرہ ہے۔ مخاطرہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی ایک کام کے اوپر شرط رکھتے ہیں، اور اس شرط کے جیتنے پر سارا نفع ہے اور ہارنے پر سارا ہی نقصان ہے۔ تو ایسی جتنی صورتیں ہیں وہ ساری کی ساری کیا ہیں؟ حرام ہے۔ چاہے آپ میچ کے اوپر جوا لگا لیں، چاہے آپ لاٹری والا معاملہ کر لیں، اور چاہے آپ کچھ اور معاملات کر لیں، اور جس طرح لوگ آپس میں بچے پیسے لگا لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جو جیتا اس کو سارے پیسے مل جائیں گے، تو یہ غلط ہے۔ ہاں اگر یک طرفہ شرط ہو پھر ٹھیک ہے، یک طرفہ شرط ہو پھر ٹھیک ہے نا۔ اس طرح کوئی آدمی یہ کہہ دیتا ہے کہ بھئی اگر تم جیت گئے تو تمہیں اتنا انعام ملے گا، ہار گئے تو کچھ نہیں جائے گا۔ یا تھرڈ پارٹی کہتی ہے کہ بھئی جیتنے والے کو یہ انعام ملے گا، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر جانی بہن سے ہو جائے شرط، اور پھر شرط میں یہاں سارا جائے، بیٹا آپ ہنستے بہت ہو، سمجھ نہیں آئی مجھے۔ ہنسنے والی بات میں ہنسنا چاہیے نا۔ یا سارے کا سارا نفع ہو جائے گا یا سارے کا سارا نقصان ہو جائے گا، یا بالکل جیت جائے گا یا نقصان ہو جائے گا۔ اس کو میسر کہتے ہیں، قمار کہتے ہیں، گیمبلنگ کہتے ہیں، جوا کہتے ہیں، سٹا کہتے ہیں، جو بھی نام رکھ لیں۔ تو اس کے لیے بھی جو واضح حکم ہے وہ وہی والی تیسری آیت میں آیا ہے سورہ مائدہ کی، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اس میں مکمل طور پر اس کو حرام قرار دیا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایام جاہلیت میں ایک شرط رکھی تھی،
نہیں ایام جاہلیت کہہ لیں یا مکی دور میں شرط رکھی تھی، اس وقت میں تو حرام نہیں تھا کہ بھئی اگر اتنے سال کے اندر رومی فارسی لوگوں پر غالب آ گئے، فارس اور روم بڑی امپائرز تھی نا، تو مکی دور میں دونوں کی آپس میں جنگ ہوئی تھی اور فارس والے جیت گئے تھے۔ تو فارس والے چونکہ آگ پرست تھے، مجوسی تھے، تو مشرکین مکہ جو ہے نا وہ خوش ہوئے اور کہنے لگے جس طرح یہ آگ پرست تم فتح پا رہے ہیں عیسائیوں کے اوپر، اسی طرح ایک دن ہم فتح پائیں گے تمہارے اوپر، جس کا سورہ روم کے شروع میں ذکر الف لام میم غلبت الروم۔ تو اس موقع پہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرط رکھ لی، انہوں نے کہا اتنے سال سے پہلے رومی دوبارہ غالب آ جائیں گے۔ تو دوسرے فریق نے کہا اگر رومی غالب آ جائے تم شرط جیت جاؤ گے، میں تمہیں اتنی چیزیں دوں گا۔ اب جب مدینہ منورہ سرکار تشریف لے آئے، مدینہ منورہ آ گئے، تو مدینہ منورہ آ کے وہ موقع آ گیا اور وہ رومی جو ہے وہ جیت گئے۔ جب رومی جیت گئے تو وہ آ گئے، انہوں نے کہا جی اب شرط تو ہم ہار گئے ہیں، تو انہوں نے پیسے سرکار کو اور جو ابو بکر صدیق نے دے دیے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پھر سرکار کے پاس آئے اور آ کے عرض کیا جی کہ یہ پیسے مجھے ملے ہیں۔ سرکار مسکرائے کہ بھئی شرط تو تم جیت گئے ہو، لیکن حکم فرمایا کہ اب اس کو صدقہ کر دو، اب یہ جائز نہیں۔ سمجھ آگئی بات؟ دوسرا حکم ارشاد فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، ایک منٹ میں پورا کر لوں۔ دوسرا حکم ارشاد فرمایا کہ وہ سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں۔ تو اسلام کے اندر خرچ کرنے کے معاملے میں کوئی لگا بندہ حکم نہیں دیا گیا، لگا بندہ حکم صرف زکوٰۃ کا ہے، ٹھیک ہے نا۔ زکوٰۃ کے علاوہ اوپر آپ نے کتنا خرچ کرنا ہے اس کے بارے میں کوئی بائنڈنگ قسم کا حکم نہیں ہے کہ آپ نے اتنا خرچ کرنا ہے۔ ذرا اس کو غور سے سمجھ لینا، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ اتنے بڑے سرمایہ دار بیٹھے ہوئے ہیں، جب ڈاکٹر اسرار صاحب بھی تھوڑا ادھر کو پک مار جاتے تھے، حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ وہ کہا کرتے تھے یہ جاگیردار بیٹھے ہوئے ہیں، سرمایہ دار بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ تو اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اس طرح نہیں ہے مسئلہ۔ مسئلہ یہ ہے کہ اسلام میں یہ بھی جائز نہیں ہے کہ آپ سرمایہ دار کا پیسہ جبراً چھین کے غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں، اس طرح بھی نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے جس کے پاس جتنا کچھ ہے وہ اس کا ہے، 2.5% اس نے کیا نکالنی ہے؟ زکوٰۃ نکالنی ہے۔ اگر زمین ہے تو اس کا عشر نکالنا ہے، اس سے آگے اس کا تقویٰ ہے۔ ہمیں ایک جو اسوہ ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دیا گیا ہے غزوہ تبوک کے موقع کہ وہ سارے کا سارا گھر میں سے لے آئے تھے، گھر میں کچھ بھی نہیں چھوڑ کے آئے۔ دوسرا اسوہ دیا گیا عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو آدھا مال لے آئے، ٹھیک ہے نا۔ تو اسلام نے اس بارے میں کوئی لگا بندہ حکم نہیں دیا کہ جناب اتنا خرچ کرو۔ تو بعض جگہ یہ کہہ دیا قل العفو، جس طرح اس آیت میں بھائی جو زائد ہے ضرورت سے زیادہ ہے وہ کیا کر دو، خرچ کرو۔ اب ظاہری بات ہے ضرورت سے زیادہ آپ کو پتہ ہے تو سارا ہی ضرورت سے زیادہ ہے۔ 3 چیزیں تو ضرورت ہے، صرف گھر ضرورت ہے، گاڑی ضرورت ہے، اور سواری ضرورت ہے، اور کھانا پینا ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ تو باقی کیا ہے، جائز ہے۔ اسی لیے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ کہا کرتے تھے کہ بھئی اگلے دن کا رکھنا بھی حرام ہے، اگلے دن کا رکھنا بھی حرام ہے۔ تو اسلام نے اس بارے میں کوئی حکم نہیں دیا، سافٹ رکھا ہے کام، کیونکہ ہر بندے کا توکل جو ہے وہ ایک جیسا نہیں ہوتا۔ کوئی 6 ماہ کا مال رکھتا ہے، کوئی سال کا رکھتا ہے، کوئی 2 سال کا رکھتا ہے، کوئی اگلی جنریشن کے لیے بھی رکھ لیتا ہے۔ پتر ہون گے تو ایک کار ہونا چاہیے انہوں کا، ہے نا جی۔ کوئی کہتا ہے میرے پوتڑے ہون گے تو انہوں کی بھی زمین ہونی چاہیے۔ اسلام کہتا ہے ٹھیک ہے 2.5% دو اور باقی جو ہے وہ ضرورت کے مطابق خرچ کرو۔ البتہ یہ ترغیب دی گئی ہے کہ دیکھو یہ ہرگز نہ سمجھو کہ 2.5% دے کے بس تمہاری معافی ہے، بلکہ جہاں ضرورت مند کی ضرورت ہو اس کو پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ فلسطین کا ہو گیا معاملہ، اب اس سے پہلے برما کا معاملہ ہو گیا تھا۔ جو اجتماعی امت مسلمہ کے حالات ہیں ان حالات کے مطابق یہاں آپ کے ان گرد و پیش کے اندر رشتہ داروں میں جہاں ضرورت ہو وہاں جتنی گنجائش ہو اور جتنا تقویٰ انسان کا ہو اس کو کیا کرنا چاہیے، خرچ کرنا چاہیے۔ میرے ساتھ حج کے اندر ایک صاحب تھے، شاید میں نے بتایا تھا واقعہ، تو وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھے، وہ سارے امینہ میں بیٹھے ہوئے تھے،
تو وہ کہنے لگے کہ ایک دفعہ ہم سارے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ آپس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو یہ بات چھڑ گئی کہ کون کتنا خرچ کرتا ہے۔ تو کہتے ہیں سب نے کچھ نہ کچھ بتایا، ایک خاموش رہا۔ اس کو ہم پوچھیں کتنا خرچ کرتے ہو، بتائے کچھ نہ۔ کہتا یار جتنا جتنا آپ بھی کرتے ہو میں بھی اتنا ہی کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا نہ پائی نہ بس وہ بولے نا، آخر کار بول پڑا۔ کہتا یار جو مجھے تنخواہ ملتی ہے نا، اس میں سے جتنا میرا خرچ ہوتا ہے نا مہینے کا، وہ رکھ کے باقی سب لگا دیتا ہوں۔ تو کوئی رضوان اختر ندوی جیسا سمجھدار بھی بیٹھا ہوا تھا، وہ کہنے لگے یار کوئی بیماری شماری بھی آ جاتی ہے، کوئی مصیبت بھی آ جاتی ہے، کوئی تھوڑا جہا پس انداز بھی کرنا چاہیے بیٹا، چھڑ دے داڑھی اس طرح ہی رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ، کچھ نہیں ہوتا۔ تو کسی نے اس طرح سوال کر لیا، تو اس نے آگے سے کہا کہ آج تک تو کبھی ایسی ضرورت نہیں پڑی، آج تک تو ایسی ضرورت ہے اسی سارے سبحان اللہ کہنے واسطے۔ تو اس لیے یہ اب آپ کا اپنا تقویٰ ہے۔ یہاں آیت میں اعلیٰ ترین حکم دیا، سمجھ لو یہ اعلیٰ ترین حکم ہے، قل العفو، جو زائد ہے وہ کیا کر دو، خرچ کرو۔ جی بیٹا جی جی میسر کی آیتیں آ گئی تھیں۔ اگر کسی نے کوئی مال کمایا ہے تو وہ آپ اس کو احساس ہو گیا کہ حرام ہے، تو اس کو صدقہ کر سکتا ہے بغیر ثواب کی نیت کے۔ حرام میں ثواب کی نیت کریں گے تو گناہ پہ گناہ ہوگا، کیونکہ صدقہ نیک مال میں سے ہوتا ہے نا، اچھے مال میں سے۔ اس لیے جو بھی حرام کا مال ہو کسی جگہ سے انسان کے پاس آیا ہو تو اس کو جو ہے چھڑ دے والا نو، اس کو انسان خرچ کر دے۔ بات نہ کرو قسطوں کے اوپر، قسطوں کا جو کاروبار ہے نا یہ حلال ہے، بشرطے کہ اس میں جرمانے کی شرط نہ لگائی جائے۔ اور دوسری بات ہے کہ ایک ہی محفل میں بیٹھ کے چیز کی قیمت طے کر لی جائے، ٹھیک ہے نا۔ 1,20,000 کی موٹر سائیکل ہے، اس نے کہا میں 6 ماہ میں تمہیں پیسے دوں گا، لہٰذا اب یہ میں 1,40,000 کی بیچوں گا، لکھ لیں 1,40,000 کی کیا ہو گئی، طے ہو گئی۔ اب اگر وہ 6 ماہ میں نہ دے سکے تو آپ نے 1,50 نہیں کرنا، آپ نے لینا اس سے کتنا ہے، 1,40 ہی لینا ہے، اور جرمانہ اس کے اوپر کوئی نہیں لگانا کہ 3 تاریخ تو بعد دیتا تو پھر جناب 6,000 کی قسط 2,000 جرمانہ، بس۔ مالی جرمانہ جو ہے، مالی جرمانے کی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں جائز ہے، اسی کو احناف نے لیا ہوا آج کل ضرورت کے تحت اسی کو لیتے ہیں، ورنہ لوگ پھر جمع نہیں کراتے۔ اگر وہ جرمانہ نہیں لگائیں گے تو جمع نہیں کروائے گا، ہاں بالکل۔ اسلامی بینکوں نے اس کا ایک حل نکالا ہوا ہے، اسے کہتے ہیں اتنے پیسے صدقہ کرو گے، اتنے پیسے صدقہ کرو گے، وہ صدقہ ہمیں دو گے، ہمارا ڈونیشن فنڈ ہے ہم اس میں رکھیں، اسے کہتے ہیں تصدق اجباری۔ باقی پڑھنے کے لیے ایم فل تک جانا ضروری ہے۔ فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں یتیموں کے بارے میں۔ یتامہ جمع ہے یتیم کی۔ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، آپ کہہ دیجئے ان کی اصلاح ان کے لیے کہ ان کی اصلاح میں بہتری ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اور اگر تم ملا لو ان کو، فَإِخْوَانُكُمْ، تو پھر وہ تمہارے بھائی ہیں۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں فساد کرنے والے کو اس سے علیحدہ کر کے جو اصلاح کرنے والا ہے۔ آپ بامحاورہ ترجمہ کر سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فساد کرنے والے کو اصلاح کرنے والے سے پہچانتے ہیں، جانتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اور اگر اللہ پاک چاہتے تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتے۔ ان اللہ عزیز حکیم، حکیم، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی غالب ہیں، حکمت والے ہیں۔ یسألون بتا دیا میں نے، خالط یخالط مخالطۃ،
خالط یخالط مخالطۃ، فاعل یفاعل مفاعلۃ، ملا لینا، ملا لینا۔ آج کل جو جوسر ہوتا ہے، بائنڈر جو مکسر ہوتا ہے، اس کو بھی خلاط کہتے ہیں، خلاط، چیزوں کو مکس کرنے والا۔ عالم یعلم تو آپ کو معلوم ہے۔ اعنت یعنت اعناتا، لام علیحدہ ہے، لا اعنتکم، تو صیغہ درمیان میں صرف کتنا رہ گیا؟ اعنتا، لام علیحدہ ہے، کم بولو، اعنت یعنت اعناتا، افعل یفعل افعالا، مشقت میں ڈال دیں۔ اسی سے اصطلاح استعمال ہوتی ہے متعنت، متعنت، ایسا شخص جو اپنی بیوی کو مشقت میں ڈالے رکھتا ہے، خرچہ ہی نہیں دیتا، جیب میں پیسے ہیں پر دیتا نہیں ہے، متعنت۔ اب اس حکم کو سمجھو۔ عرب کے اندر یہ رواج تھا، اور اب بھی فلسطین میں الحمدللہ یہ رواج ہے کہ یتیم کو نا بے یار و مددگار نہیں چھوڑتے۔ ایک تو یہ یاد رکھیں کہ شریعت کی اصطلاح میں نابالغ ہی یتیم ہوتا ہے، بالغ کبھی یتیم نہیں ہوتا۔ لوگ بڑی بڑی عمر کے مانگ رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں میں یتیم ہوں۔ تو اللہ کے بندو، جب کوئی بالغ ہو جائے تو پھر وہ یتیم نہیں رہتا، یتیم ہوتا ہی نابالغ ہے۔ بالغ ہو جانے کے بعد تو اللہ پاک نے ہاتھ پیر دیے ہیں، کمائے گا وہ۔ تو اب عرب کے اندر رواج تھا کہ جب کوئی دائیں بائیں رشتہ داروں میں اور جاننے والوں میں کوئی یتیم ہو جاتا تھا، والد فوت ہو جاتے تھے، تو وہ اس کی والدہ سے، یعنی یتیم کی والدہ سے نکاح بھی کر لیتے تھے، اور بعض اوقات نکاح نہیں کرتے تھے لیکن اس یتیم کو اپنی کفالت میں لے دیتے، یتیم کو اپنی کہ چلو یہ ہمارے پاس رہے گا، کھائے پیے گا۔ ایسی صورت میں ان کو یتیم کا مال بھی مل جاتا تھا، جو والد نے چھوڑا ہوتا تھا وہ ان کے ہاتھ میں آ جاتا تھا۔ تو شریعت نے پہلا حکم یہ دیا کہ بھئی یتیم کے معاملے میں عدل و انصاف کیا کرو۔ اس پر صحابہ کرام ڈر گئے، اور صحابہ کرام نے کیا کیا کہ اس کا جو مال تھا نا یتیم کا، اس کو بالکل علیحدہ کر لیا۔ اب اس کے لیے کھانا بھی علیحدہ پکتا تھا، اس ڈر سے کہ کہیں ہم یتیم کا مال نہ کھا لیں۔ اچھا، وہ تھوڑا بہت کھا لیتا تھا، باقی ہاتھ بھی نہیں لگاتے تھے، وہ گل سڑ جاتا تھا۔ اب اس میں یتیم کا نقصان ہے، پیسے زیادہ لگ گئے، کھایا اس نے تھوڑا سا۔ تو پھر قرآن نے یہاں حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں مشقت میں نہیں ڈالنا چاہ رہے، تم یتیم کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا سکتے ہو، لیکن مال کو غلط طریقے سے استعمال مت کرو۔ سمجھ آ گئی ساری بات؟ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، اور نہ نکاح کرو مشرک عورتوں سے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اور ایک مومن باندی یقیناً بہتر ہے مشرکہ سے، یعنی آزاد مشرک عورت سے ایک مسلمان باندی وہ بہتر ہے۔ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ وہ مشرکہ عورت تمہیں پسند آ جائے۔ اعجب 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 اعجبت، اعجب یعجب اعجابا، کسی چیز کا پسند آ جانا۔ تو ہم تو کہتے ہیں نا مجھے یہ چیز پسند آئی، تو نسبت ہم اپنی طرف کرتے ہیں۔ عربی میں یہ محاورہ استعمال نہیں ہوتا، عربی میں استعمال ہوتا ہے اس چیز نے مجھے تعجب میں ڈالا۔ اس لیے اعجبت کا فاعل کون ہے؟ وہ مشرکہ عورت۔ تو اب ترجمہ کیا کریں گے؟ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ وہ مشرکہ عورت تمہیں پسندیدگی میں ڈالے، یعنی خوشی میں، تعجب میں ڈالے۔ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، اس کو ذرا غور سے سمجھنا۔ دیکھو آیت کے شروع میں کہا تنکحوا المشرکات، یہاں مردوں کو حکم ہے کہ مشرک عورتوں سے نکاح مت کرو۔ اگلا حکم ہے وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، نہ نکاح کرواؤ مشرک مردوں سے،
یعنی عورتوں کا نکاح مشرک مردوں سے، وہاں پہ صیغہ ہے تنکحو، یہاں پہ صیغہ ہے تنکحو، تو نکاح ینکحو نکاحن، اس کا مطلب ہوتا ہے نکاح کرنا، اور انکح ینکحو انکاحن کا مطلب نکاح کروانا. سمجھ آ گیا؟ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، اور مشرک مردوں سے نکاح مت کرواؤ، حَتَّى يُؤْمِنُوا، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں. وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اور یقیناً ایک مومن غلام بہتر ہے آزاد مشرک سے، اگرچہ وہ تمہیں پسند آ جائے. اولئک یدعون الی النار، وہ تمہیں بلاتے ہیں آگ کی طرف. واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ بإذنہ، اور اللہ پاک تم کو بلاتے ہیں جنت اور مغفرت کی طرف اپنے حکم سے. وَيُبَيِّنُ آیاتہ للناس لعلہم یتذکرون، اور اللہ پاک کھول کے اپنی آیات کو لوگوں کے لیے بیان فرماتے ہیں تاکہ وہ نصیحت حاصل کر لیں. جو مشرک ہے، بت پرست ہے، ہندو ہے، بتوں کی پوجا کرنے والا ہے، اس کو نہ ہم بچی دے سکتے ہیں نہ ان کی بچی لے سکتے ہیں. جو اہل کتاب ہیں ان کی عورت لے سکتے ہیں، اپنی عورت دے نہیں سکتے. ٹھیک ہے؟ تو اہل کتاب میں اور مشرکین میں یہ فرق رکھا گیا ہے. پھر اہل کتاب کے بارے میں آج کل کے دور میں احتیاط یہی ہے کہ ان سے نکاح نہ کیا جائے عورتوں سے. یہاں سے جا کے لوگ انگریزنیوں سے نکاح کر لیتے ہیں، وہ ٹھیک نہیں ہے. اس میں بہت سارے نقصانات ہیں. من جملہ نقصانات کے ایک نقصان یہ ہے کہ اولاد ساری کی ساری پھر آگے عیسائی نکلتی ہے، کیونکہ آپ کب تک اس کو جو ہے نا وہ اپنی اولاد، تو ظاہری بات ہے والدہ کی پرورش کے ساتھ ہی چلتی ہے نا، تو اس لیے یہ حکم دیا گیا ہے. باقی انشاءاللہ سورہ مائدہ میں یہ حکم آ جائے گا اگلے سیمسٹر میں. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اچھا صیغے رہ گئے، یہ دونوں کر دیے میں نے. اعجب یعجب اعجابا بھی ہو گیا. حتی، ہاں پہلے والا یؤمن، یہ یؤمن جو ہے نا یہ صیغہ ہے جمع مؤنث غائب کا. یؤمنو یؤمنانی یؤمنون، تؤمنو تؤمنانی یؤمن، تو یہ صیغہ ہے جمع مؤنث غائب کا، فعل مضارع معروف کا. ٹھیک ہے جی؟ باقی تو آپ کو آ گیا. بین یبین تبیینا، فعل یفعل تفعیلا، تذکر یتذکر تذکرا، تفعل یتفعل تفعلا. وہ محفل میلاد میں، اچھا وہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں حیض کے بارے میں. قُلْ هُوَ أَذًى، آپ کہہ دیجئے وہ تو ناپاکی ہے، اذیت ہے. فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، بس تم علیحدہ رہا کرو بیویوں سے حیض میں. وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، اور مت ان عورتوں کے قریب جاؤ. حَتَّى يَطْهُرْنَ، یہاں تک کہ وہ پاکی میں آ جائیں، پاک ہو جائیں. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، پھر جب وہ پاک ہو جائیں. فَأْتُوهُنَّ، تو ان عورتوں کے پاس آؤ. مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی بہت زیادہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں. وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اور اللہ سبحانہ و تعالی خوب پاکی حاصل کرنے والوں سے بھی محبت کرتے ہیں. نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں. فأتوا حرثکم، پس آؤ اپنی کھیتیوں میں. انا شئتم، جہاں سے تم چاہو. وقدموا لانفسکم، اور اپنی ذاتوں کے لیے کچھ آگے بھی بھیجا کرو، یعنی نیک اعمال کرو. تعلقات میں بھی اللہ کی حدود کا خیال رکھو.
واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، واعلموا، اور خوب جان لو، انکم ملاقوہ، کہ تم اللہ سے ملاقات کرنے والے ہو، وبشر المؤمنین، اور ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ اعتزل یعتزل اعتزالا، علیحدہ رہنا، کنارہ کشی اختیار کرنا، اسی سے معتزلہ ہے، ایک گروہ جو مسلمانوں سے علیحدہ ہو گیا۔ قرب یقرب، تقرب، تقربوہن، قریب نہ جانا۔ یطہرن، طہر یطہر، طہر یطہر، فعل یفعل، کرم یکرم، جمع مؤنث غائب۔ تطہر یتطہر تطہرا، تفعل یتفعل تفعلا، جمع مؤنث غائب۔ توابین کل میں نے بتا دیا تھا کس کا صیغہ ہے؟ مبالغے کا، تواب، توابانی، توابون، توابین، اور متطہر، متطہرانی، متطہرون، متطہرین۔ ائتو، فأتو حرثکم، ائتو، ائتو، اتا یأتی کا جمع مذکر حاضر کا صیغہ فعل امر کا، ائتی، ائتیا، ائتو، تو جب فا کو اس کے ساتھ ملایا تو حمزہ درمیان سے گر گیا، فأتو حرثکم۔ قدم یقدم تقدیما، فعل یفعل، قدم قدما، قدموا، جمع مذکر حاضر کا صیغہ باب تفعیل۔ علم یعلم تو آپ کو معلوم ہے، اب مسئلہ سمجھو۔ لکھ دو، لکھ لو گے؟ اِعْطَا والا لکھ لو، اچھا ٹھیک ہے۔ عطا یأتی اتیانا، یہ باب ٹھیک ہے، صیغہ ہی بنے گا۔ اب مسئلہ سمجھو، عورت پر پورے مہینے میں دو طرح کے ایام ہوتے ہیں، ایک وہ ایام ہوتے ہیں جن میں وہ پاک صاف ہوتی ہے، اور ایک وہ ایام ہوتے ہیں جس میں اس کو ناپاک خون آتا ہے۔ یہ جو ناپاک خون ہے اس کو حیض کہتے ہیں، اردو میں اس کو ماہواری کہتے ہیں، ماہواری یعنی عورت کو جو اس کو انگلش میں مینسس کہتے ہیں، اور اس کو پیریڈ کو مینسچول پیریڈ کہتے ہیں۔ 7 دن سے لے کے 10 دن تک ہوتا ہے، یہ کم سے کم 3 دن ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ 10 دن ہوتا ہے۔ ان ایام کے اندر مرد اور عورت کا جو تعلق ہے میاں بیوی کا وہ حرام ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلے تو یہ حکم دیا گیا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ۔ قرآن کریم نے یہاں اذن بولا ہے، اذن کا مطلب اذیت ہے، تو اذیت 3 طرح سے ہے اس میں۔ ایک اذیت اس طرح سے ہے کہ ان ایام کے اندر اگر اللہ کے حکم کو کوئی بندہ نہ سامنے رکھے اور مرد اور عورت والا جو تعلق ہے وہ قائم کر لے تو اس سے مرد کو بھی انفیکشن ہو جاتا ہے، عورت کو بھی انفیکشن۔ تو اللہ کے حکم کو سامنے نہ رکھنے کی وجہ سے جسمانی بیماری بھی آتی ہے، سمجھ آ گئی بات؟ دوسرا اذیت اس لحاظ سے بھی ہے کہ اس زمانے کے اندر اگر مرد اور عورت کا تعلق ہو تو عورت بہت شدید تکلیف میں وقت گزارتی ہے، پھر اگر مرد اس کے قریب چلا جائے، ٹھیک ہے، میاں بیوی والا تعلق قائم کرنا۔ اور تیسرا یہ کہ یہ ناپاکی ہے، ناپاکی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ناپاکی اس لحاظ سے ہے کہ عورت کو یہ حکم ہوتا ہے کہ اس زمانے کے اندر وہ جو ہے وہ نماز بھی نہیں پڑھے گی، روزہ بھی نہیں رکھے گی، البتہ نماز کی قضا نہیں کرے گی، روزے کی قضا کرے گی۔ آپ آئندہ قدوری تو نہیں نا ابھی ہے سلیبس میں،
آئندہ آ جائے گی چوتھے سیمسٹر میں، تو باقی آپ مسائل وہاں پڑھ لیں، ٹھیک ہے جی۔ اگلا حکم کیا دیا ہے؟ وہ یہ دیا کہ دیکھو عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، لہٰذا عورتوں کے ساتھ جو تعلق تم نے قائم کرنا ہے بیویوں کے ساتھ، وہ اس طریقے سے قائم کرو جس طریقے سے قائم کرنے کا اللہ نے حکم دیا، اور وہ یہ ہے کہ اس راستے سے عورت کے ساتھ ملو جس راستے سے بچہ ہونے کی امید ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ مغرب کی گندی تہذیب کی وجہ سے اینل سیکس جو ہے یہ بڑا عام ہو گیا، اور اینل سیکس کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں جو ہیں وہ معاشرے کے اندر پیدا ہو گئی ہیں۔ یہ ہمارے جتنے ٹرانسجینڈر ہیں یہ سارے کے سارے اینل سیکس کرواتے ہیں، اور مردوں کو بھی جو ہے وہ گناہ میں مبتلا کرتے ہیں۔ تو عورتوں کے بارے میں بھی یہ حکم دیا گیا کہ ان کے ساتھ اینل سیکس نہ کرو، وہاں پہ سیکس کرو جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے تاکہ تمہیں اولاد ملے۔ کھیتی میں بیج ڈالا جاتا ہے، اور جہاں بیج سے کھیتی نہیں بننی تو فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ۔ بیٹا داند نہ کٹ، میں کہوں ہر دفعہ دسنا کچھ نہ کچھ، ایسا مطلب ہے تربیت کافی کمی رہ گئی۔ استاد جو ہے نا، استاد اس کی 80 آنکھیں ہوتی ہیں، اس لیے اگر تم یہ سمجھتے ہو نا کہ استاد کو نظر کچھ نہیں آتا، اب میں تو یوں بیٹھا ہوا ہوں، یہ میرے سامنے ہے، تم تو اس کے پیچھے ہو۔ تو دوسرا حکم یہ دے دیا اور فرمایا کہ واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ۔ جہاں بھی کوئی سینسٹیو حکم آئے گا وہاں اتقوا اللہ ہے، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اس لیے کہ جب اللہ کا ڈر ہوتا ہے تو پھر انسان ہر جگہ پر شریعت کی پابندی جو ہے اس کو ملحوظ رکھتا ہے۔ چونکہ ڈر دو طرح کے ہیں نا، ایک لوگوں کا ڈر ہوتا ہے، تو لوگوں کا ڈر اللہ کے ڈر کے ساتھ مکس ہو جاتا ہے، اور بندہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں تقوی کی وجہ سے یہ کام کر رہا ہوں، لیکن لوگوں کے ڈر کی وجہ سے کر رہا ہوتا ہے۔ تو جہاں پرفیکٹ قسم کی پرائیویسی ہے، کوئی دیکھ ہی نہیں رہا، وہاں خاص طور پہ حکم ہے۔ اسی لیے نکاح کے خطبے میں 5 مرتبہ اتقوا اللہ آتا ہے۔ سرکار جب خطبہ پڑھتی اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ، کیوں؟ اس لیے کہ یہ اب ایسی زندگی شروع ہونے والی ہے جو کسی کو نہیں پتہ یہ کس طرح زندگی گزارے۔ مرد عورت کو بس ظلم کر دے، تھپڑ چپڑ مار دے، اس کی جو ہے بےزتی کر دے، کسی کو کیا معلوم؟ کمرے میں اللہ کی حدود کو پامال کر کے سیکس کرتے رہے، کسی کو کیا معلوم؟ اس لیے اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ، مرد عورت سے، عورت مرد سے تعلق قائم کرنے میں اللہ سے ڈرے، ٹھیک ہے؟ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم۔ للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم۔ نہ بناؤ اللہ کو نشانہ اپنی قسموں کے لیے کہ تم نیکی نہیں کرو گے، یہاں پہ لا محذوف ہے، وَتَتَّقُوا اور تم اللہ سے نہیں ڈرو گے، وَتُصْلِحُوا پرہیزگاری نہیں رکھو گے، وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ اور تم لوگوں کے درمیان صلح نہیں کراؤ گے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سننے والے جاننے والے۔ یہ حکم اس لیے دیا گیا کہ اس کا مطلب سمجھ لو پہلے۔ حکم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کی قسم کھا کر کسی نیکی سے انکار مت کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قسم کھا کر کسی نیکی سے انکار نہ کرو، یعنی اللہ کی قسم کھا کے کہو معاذ اللہ میں نماز نہیں پڑھوں گا، اللہ کی قسم کھا کے کہو کہ میں اس غریب کی مدد نہیں کروں گا، یہ ہے عرضہ کا مطلب، ٹھیک ہے؟ اس لیے آپ عرضہ کا مطلب آڑ بھی بنا سکتے ہیں، پردہ بھی بنا سکتے ہیں، اور جو ہے نا اس کا مطلب آپ نشانہ بھی بنا سکتے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی ساری؟
اب یہاں پہ چونکہ اللہ کی قسم کا ہے ذکر تو آگے اب اس کو سمجھ لو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مواخذہ نہیں فرماتے تمہاری لغو قسموں پر. اگلی آیت دیکھو، ایک ایمان ہے، ایک ایمان ہے. ایمان آمنا یومنو ایمانن کا مصدر ہے، اور ایمان یہ جمع ہے یمین کی. کس کی جمع ہے؟ یمین کا مطلب قسم، ایمان کا مطلب قسمیں. تو اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنی لغو قسموں پر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری لغو قسموں پر مواخذہ نہیں فرماتے، لیکن اللہ پاک مواخذہ فرماتے ہیں اس پر جو تمہارے دلوں نے کمایا ہے، کسب کیا ہے، جو تمہارے دلوں نے جن قسموں کا ارادہ کیا ہے. ارادہ ترجمہ کر لیں، زیادہ آسانی ہو گیا. واللہ غفور حلیم، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف فرمانے والے، بخشنے والے ہیں. اچھا، یہ بھی سورہ مائدہ میں ذرا تفصیل سے آ جائے گا، یہاں مختصر بتا دیتا ہوں. قسم کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے یمین لغو، ایک ہوتی ہے یمین غموس، اور ایک ہوتی ہے یمین منعقدہ. یمین لغو کا مطلب ہوتا ہے غیر ارادی طور پر کوئی قسم کھا لی. ٹھیک ہے، جس طرح عربوں کے اندر بہت رواج ہے، کوئی بھی بات آپ پوچھیں گے واللہ واللہ واللہ. اب وہ قسم جو ہے نا وہ ان کی محاورے کی قسم ہے، تو ایسی قسم کو یمین لغو کہتے. اس پر کوئی مواخذہ نہیں، نہ کفارہ ہے نہ گناہ ہے. دوسری جو قسم ہے وہ غموس ہے. غموس کا مطلب ہوتا ہے ماضی کے کسی کام پر قسم کھانا، اور پتہ ہے کہ میں جھوٹی قسم کھا رہا ہوں پھر بھی قسم کھا لی. ٹھیک ہے، اللہ کی قسم میں نے تو ایسا نہیں کیا تھا. یہ والی جو قسم ہوتی ہے اس پر گناہ ملتا ہے، کفارہ نہیں آتا. گناہ ملتا ہے، پہلے والی پر نہ گناہ ہے نہ کفارہ، اس پر گناہ ملتا ہے، کفارہ نہیں. تیسری قسم ہوتی ہے منعقدہ. منعقدہ کا مطلب ہوتا ہے مستقبل کے کسی کام پر صحیح ارادے کے ساتھ قسم کھانا. اللہ کی قسم میں یہ کام نہیں کروں گا. ایسی قسم کے اندر اگر خدا نخواستہ کسی نیک کام سے بچنے کی قسم کھا رہا ہے تو حکم یہ ہے کہ فوراً قسم توڑے. قسم کا کیا دے؟ کفارہ دے اور قسم توڑ دے. اور اگر مباح چیزوں کے بارے میں ہے تو مرضی ہے اس کی، توڑتا ہے تو توڑ دے اور پوری کرتا ہے تو پوری کر دے. سمجھ آئی بات؟ تو یہ یمین منعقدہ. تو سارے کے سارے معاملات جو چلتے ہیں وہ کس پر چلتے ہیں؟ یمین منعقدہ کے اوپر چلتے ہیں. تو یہاں ارشاد فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، تمہاری جو لغو قسمیں ہیں، فضول کی قسمیں ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں کرتے. بلکہ یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، جن قسموں کو انٹینشنلی تم نے کھایا ہے اور مستقبل کے بارے میں ہیں، ان کے بارے میں اللہ تم سے کیا کریں گے؟ یار کوئی 2 درجن ترجمائیاں آ گئی ہیں ان تک، یہ مسئلہ ہے، خیریت ہے یا غیر ارادی آندیاں نے؟ ایو مسئلۃ معک ما نمت البارحہ ما نمت البارحہ. اگلا حکم للذین یؤلون من نسائہم، ایک مکمل کر لو. للذین یؤلون من نسائہم، وہ لوگ جو عورتوں سے ایلا کرتے ہیں. آلا یولی ایلاء فہو مولن، جو لوگ عورتوں سے ایلا کرتے ہیں. ایلا بتاتا ہوں ابھی، قسم کھا لینا کہ میں بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا. تربص 4 اشہر، ان کے لیے رکنا ہے 4 مہینے. فإن فاؤوا، پھر اگر وہ رجوع کر لیں. فإن اللہ غفور رحیم، تو بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف فرمانے والے، رحم فرمانے والے ہیں. فاء یفیء فیئا، فاء یفیء فیئا، رجوع کر لیں. وإن عزموا الطلاق، اور
اور اگر وہ پختہ ارادہ کر لیں طلاق ہی کا فإن اللہ غفور، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف فرمانے والے رحم فرمانے۔ فإن اللہ اچھا فإن اللہ سمیع علیم، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سننے والے جاننے والے۔ اس کو مختصر سمجھ لیں، اگر کوئی بندہ یہ قسم کھائے کہ میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا تو اس کی مختلف صورتیں ہیں۔ اگر 4 ماہ سے کم کی کوئی بھی مدت جو ہے نا اس پر وہ قسم کھا لے تو ایسی صورت کے اندر اس پر کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اگر 4 ماہ اور 4 ماہ سے زائد کی قسم کھاتا ہے تو ایسی صورت کے اندر اب مسئلہ یہ آئے گا کہ اگر وہ بیوی کے قریب جاتا ہے تو ایسی صورت میں وہ دے گا کفارہ، کیونکہ قسم توڑے گا نا۔ اور اگر وہ 4 ماہ پورے کر لیتا ہے تو طلاق بائن ہو جائے گی۔ طلاق بائن اس طلاق کو کہتے ہیں جس میں نئے نکاح کے بغیر اب میاں بیوی نہیں بن سکتے، حلالہ نہیں ہے، میاں بیوی نہیں بن سکتے نئے نکاح کے بغیر۔ نکاح ان کو کیا کرنا پڑے گا؟ نیا کرنا پڑے گا، اس کو ایلا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایلا کے اندر چونکہ عربوں کے اندر رواج تھا کہ وہ کہتے تھے کہ میں بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، اور پھر جناب رجوع کر لیتے تھے، پھر کہتے تھے میں بیوی، یعنی ان کو قسموں کا کوئی پاس نہیں تھا۔ تو شریعت نے کہا کہ بھائی نہیں، اگر 4 ماہ وہ قریب نہ گیا تو اب طلاق بائن ہو جائے گی۔ اب کیا ہو جائے گی؟ طلاق بائن۔ سمجھ آ گیا؟ سوال کر لو بیٹا۔ کفارہ تو ہوگا۔ اب رضوان کہے میں مرغابی کا گوشت نہیں کھاؤں گا، اب اگر کھائے گا تو کیا دے گا؟ کفارہ دے گا۔ نہیں، یہ نہیں ہے مسئلہ۔ یہ ہمارے ہاں اکثر لوگ پوچھتے ہیں، اچھا کیا آپ نے۔ وہ اکثر لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جناب ایک بندہ 4 ماہ بیوی کے پاس جائے ہی نہ تو اس سے تو پھر طلاق ہو جاتی ہے۔ اس طرح کوئی نہیں ہوتا۔ یہ جتنے لوگ ابراڈ جاتے ہیں 2-2 سال تک واپس نہیں آتے، کہے گا تو پھر بنے گا۔ قسم کا کفارہ وہ 3 چیزیں ہیں، بولو جی۔ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ 10 مساکین، 10 مسکینوں کو کیا کر دے؟ کھانا کھلا دے، یا ان کو کپڑے لے دے، یا غلام آزاد کر دے، یا 3 روزے رکھ۔ والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، اور طلاق یافتہ عورتیں ٹھہری رہیں، اپنی جان کو اپنی ذات کو روکے رکھیں 3 حیض۔ طلاق مل جائے تو عورت نیا نکاح نہیں کر سکتی جب تک عدت نہ گزار لے، اور جس عورت کو حیض آ رہا ہے، ابھی حیض آ رہا ہے، تقریباً 50 سال کے بعد حیض آنا بند ہو جاتا ہے، تو پھر اس کی عدت کتنی ہے؟ 3 حیض۔ قروء میں اختلاف ہے، امام صاحب حیض مراد لیتے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ طہر مراد لیتے ہیں، تو حیض ہی مراد لیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر اس نے حیض میں طلاق دے دی ہے تو پھر اگلے حیض سے کیا ہوگی؟ کاؤنٹنگ ہوگی، خدا نخواستہ۔ اور اگر طہر میں دیا تو مسئلہ ہی آسان ہے، اس طہر کے بعد جو حیض آئے گا 1 حیض، پھر اس کے بعد 1 طہر آئے گا، پھر حیض آئے گا تو دوسرا حیض، پھر اس کے بعد 1 طہر اور پھر تیسرا۔ تو جب تیسرے حیض کا آخری دن گزرے گا اور پاکی کا غسل کرے گی تو اب اس کی عدت کیا ہو جائے گی؟ مکمل ہو جائے گی، اب وہ جہاں چاہے نکاح کر لے۔ ولا يحل لهن، اور ان کے لیے یہ حلال نہیں ہے، یکتمن، کہ وہ چھپا رکھیں، ما خلق اللہ، جو اللہ نے پیدا کر دیا، فی ارحامہن، ان کے پیٹوں میں۔ یا احسن اقرأ اولا وبعد ذلك اكتب ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر، اگر وہ رکھتی ہیں ایمان اللہ اور یوم آخرت پر۔ اس میں بتایا گیا کہ اگر عورت کو حمل ہو جائے، عورت کو حمل ہو جائے تو وہ یہ نہ کرے کہ حمل کو چھپا لے، کیونکہ ظاہری بات ہے وہ اس کو عام پہلے دنوں کے اندر تو نہیں پتہ لگے گا کسی کو حمل ہے، کیونکہ حمل میں ظاہر تو اس وقت ہوگا جب پیٹ میں بچہ ذرا بڑھے گا تو پھر ہی پیٹ سے پتہ لگے گا۔ تو اب وہ حمل کو چھپا لے کہ میں جلدی جلدی میں نکاح کروں، اور نہیں، جب حاملہ عورت کی یاد رکھیں عدت وضع حمل ہے۔ حاملہ عورت کی عدت، اگر خدا نخواستہ کسی مرد نے عورت کو طلاق دے دی جبکہ وہ پریگننٹ تھی
تو جو ہی ڈلیوری ہوگی اس کی عدت مکمل ہو جائے گی، چاہے اگلے دن ہی کیوں نہ ہو جائے۔ وہاں 3 حیض ہے ہی نہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے جب پریگننسی ہو جائے گی تو حیض آنا بند ہو جائے گا۔ تو ایسی صورت میں پریگننٹ کی جو عدت ہے وہ کیا بنے گی؟ ڈلیوری، چاہے وہ اگلے دن ہی ہو جائے اور چاہے وہ 9 ماہ کے بعد ہو، انتظار کرنا پڑے گا۔ تو اللہ نے کہا اپنے پیٹ میں جو ہے اس کو چھپاؤ مت اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہو۔ وَبُعُولَتُهُنَّ، اور ان کے شوہر احق بِرَدِّهِنَّ، ان کے واپس جانے کے زیادہ حقدار ہیں، فی ذالک، اس معاملے میں، ان ارادوا اصلاحا، اگر وہ ارادہ اصلاح کا رکھتے ہیں۔ مطلب یہ کہ اگر اس کو ندامت ہو گئی اور وہ کہتا ہے چلو رجوع کر لیتے ہیں، تو اگر طلاق رجعی دی ہے تو رجوع کر لے، اور اگر طلاق بائن ہے تو نکاح کر لینا ہے، لیکن اس صورت میں جب کہ اس کا ارادہ نبھانے کا ہو، یہ نہ ہو کہ دوبارہ پھر نکاح کر کے اسے کیا کرے؟ پریشان کرے۔ بعض لوگوں کی، بعض مردوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ عورت کو بہت نیچ سمجھتے ہیں، بہت ہلکا سمجھتے ہیں، عورت کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، لہٰذا وہ پھر گھروں میں عورتوں کو تنگ کیے رکھتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور میں تم میں سے اپنے گھر والوں کے لیے تم میں سے سب سے زیادہ بہتر ہوں۔ سمجھ آئی بات؟ اس لیے بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ البتہ گھروں میں بیویوں ہی کا حکم چلے یہ چیز اسلام میں جائز نہیں ہے، کیونکہ ناقصات العقل ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے وہ جو فیصلے کرتی ہیں وہ اس میں دور اندیشی نہیں ہوتی۔ مردوں کے فیصلے میں عموماً دور اندیشی ہوتی ہے، باقی کئی بیچارے عقل کے اولے بھی ہوتے ہیں، عورتیں کئی جو ہیں وہ بہت سمجھدار بھی ہوتی ہیں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پہ سرکار نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پہ عمل کیا تھا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ عورتیں ساری کی ساری جو ہے نا وہ بٹ مغز ہوتی ہیں، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ مرد سارے کے سارے سمجھدار ہوتے ہیں، لیکن چونکہ مرد باہر پھرتا ہے اور اس کی نظر ہوتی ہے چیزوں پہ، لہٰذا عموماً اس کے فیصلوں میں زیادہ سنجیدگی اور دور اندیشی ہوتی ہے۔ وَلَهُنَّ، اور ان کے لیے ہے، یہ والی آیت ہے جو ہم کہتے ہیں وومن رائٹس میں بنیاد یہ ہے، وَلَهُنَّ، اور ان عورتوں کے لیے فائدے ہیں، مثل الذی، مثل اس کے، علیہن، جو ان پر ذمہ داریاں ہیں، بالمعروفی، دستور کے مطابق، یعنی اگر وہ فرق سے انجوائے کرنا چاہ رہی ہیں تو رسپانسبلٹیز بھی بیئر کرنی پڑیں گی۔ ایسا نہیں ہے کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، لیکن مردوں کے لیے عورتوں پر ایک درجہ ہے، یعنی مردوں کو عورتوں کے اوپر فوقیت حاصل ہے۔ واللہ عزیز الحکیم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ جی لو جی اذان بھی ہو گئی۔ تربص یتربص تربصا، تفاعل یتفاعل، ہاں، آل یولی ایلاء، پھر کیا نا لکھ دو، پہلے ہی لکھ دو، آل یولی ایلاء، اور جو ایلا کرنے والا ہے اسے کہتے ہیں مولن، الف لام لگائیں گے تو المولی۔ یتربصنا ہو گیا، حل یحل حلا وحلالا، دو مصدر آتے ہیں اس کے، کتنے مصدر آتے ہیں؟ کتما، کتمان، کتما یکتم، کتمان چھپانا، اسی سے ہم کہتے ہیں کتمان حق، حق کو حلن، حلن، حلن و حلالن، میں نے حلن لکھا ہے، حلن ہی کر لیں۔ ردن کا لفظ آیا، ردن کا مطلب لوٹنا، ردن کا مطلب اراد یرید ارادتن، ان ارادو اصلاحا،
بس جی یہ آپ کی کلاس کا 5واں ہفتہ ہے کہ چوتھا ہے؟ 5واں. بس پھر ایک دو اس بار